بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیائے اسلام 786۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ۔ آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتانے لگا ہوں جو قیامت تک کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ویسے تو صدقہ جاریہ کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، لیکن یہ طریقہ بھی بہت ہی زبردست اور آسان ہے۔ بات کو سمجھیں کہ جب آپ کسی کو قرآن پاک پڑھاتے ہو یا کوئی حدیث یا دین کا کوئی مسئلہ سکھاتے ہو تو وہ قرآن پاک پڑھ لیتا ہے یا حدیث پڑھ لیتا ہے اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو اس کا ثواب اس کو تو ملے گا ہی، لیکن آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اسے قرآن پڑھنا سکھایا، دین کا علم سکھایا۔ اور جب آپ کسی کو قرآن پاک لے کر دیتے ہیں، جیسے کسی مدرسے میں یا کسی بھی شخص کو، تو جب تک وہ قرآن پڑھے گا یا کوئی بھی آپ کا دیا ہوا قرآن پڑھے گا اور پڑھ کر آگے کسی کو پڑھائے گا، سکھائے گا، تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ دیکھیں، آج کل وہ مدرسے جہاں درس نظامی یعنی عالم کو کورس کروایا جاتا ہے، وہاں جو طالب علم پڑھتے ہیں وہ ہر سال نئی کتابیں خریدتے ہیں، حدیث کے مسائل کی اور تفسیر کی۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کسی مدرسے میں جائیں جہاں درس نظامی کورس کروایا جاتا ہو، وہاں آپ جا کر آپ طالب علموں سے کتابوں کے نام اور تعداد لکھوا لیں، یا اس مدرسے کے محتمم یا ناظم سے کتابوں کے نام اور تعداد لکھوا کر بازار سے خود خرید کر پھر مدرسے میں دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی دی ہوئی کتابیں جس میں حدیث، مسائل اور تفسیر وغیرہ ہوں گی، وہ طالب علم پڑھیں گے، اور کل کو جب وہ طالب علم کوئی قاری بنے گا، کوئی عالم بنے گا، کوئی مفتی بنے گا، آگے لوگوں تک آپ کی دی ہوئی کتابوں سے پڑھی ہوئی حدیث، تفسیر اور مسائل پہنچائیں گے اور سکھائیں گے، تو اس پر آگے جتنے لوگ عمل کریں گے، اس طرح یہ چین سرکل چلتی رہے گی، تو اس کا ثواب قیامت تک آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ اپنی قبر میں بھی ہوں تب بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح آپ نے کوئی حدیث موبائل میں کسی کو بھیجی یا کوئی درود شریف یا کوئی بھی دینی بات، تو وہ انسان اس پر عمل کرے گا، اس کو پڑھے گا، تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ لیکن آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہیں، اور مدرسوں میں آپ کتابیں دے دے کر مدرسوں کی الماریاں بھر دیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتا بتا کر آپ کا حلق بھی خشک نہیں ہوتا، اور ایک طرف آپ مخلوق کی دل آزاری کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اور بہن بھائیوں کی جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھے ہیں۔ زناکاری اور بہت سے گناہ آپ کی زندگی میں شامل ہیں، لیکن آپ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، بس یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پابندی سے 5 وقت پڑھ کر، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، تبلیغ میں وقت لگا لیا، تسبیح پڑھ لی، داڑھی رکھ لی، اب بس ہم جنتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا بھائیوں اور بہنوں۔ خالق کے اور مخلوق کے تمام حقوق پورے کریں، کسی کے حق میں خیانت نہ کریں، پھر دیکھیں دنیا میں بھی سکون والی زندگی گزرے گی، اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں نے اپنی بات سمجھانے کی کوشش تو پوری کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔